حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالی سرہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کامل محبت کے دو اثر ہیں، ایک دوام ذکر اور دوسرے سہولت اطاعت، اور یہی علامت کامل ایمان کی ہے۔ اگر ہم میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی تو ہم کو اپنی حالت پر افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی محبت کاملہ کا دعویٰ بغیر ذکر دائم اور سہولت اطاعت کے غلط ہے۔ اب یہ بات باقی رہی کہ آیا اللہ تعالیٰ اس محبت کاملہ کے مستحق بھی ہیں یا نہیں، تو اس کو بھی سمجھ لو کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مستحق محبت ہیں، اس لیے کہ محبت کے تین اسباب ہوا کرتے ہیں، یا یہ کہ کوئی شخص ہم پر احسان کرتا ہو اور اس کے احسان کی وجہ سے ہم کو اس سے محبت ہو، یا یہ کہ وہ خود نہایت حسین و جمیل ہو اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی طرف دل کھنچتا ہو، یا یہ کہ اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہو اور وہ کمال باعث محبت ہو۔ اب غور کیجئے کہ ان تینوں وجوہ محبت میں سے کوئی وجہ بھی ہے جو اللہ تعالی میں نہ پائی جاتی ہو۔ منعم وہ اتنے بڑے ہیں کہ کوئی ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب ان کے مخلوق اور مملوک اور محتاج ہیں۔ جمال ان کا اس حد تک ہے کہ کسی کو حاصل ہونا ممکن ہی نہیں۔ بڑے بڑے حسین و جمیل انہی کے حسن و جمال کے فیض سے حسین جمیل بنے بیٹھے ہیں کہ باشدہ نگار خود کے بندگی نگار ہا۔ لہذا صاحب کمال اتنے بڑے ہیں کہ علم کامل انہی کو ہے، تو انعام و نوال اور حسن و جمال اور فضل و کمال ہر طرح سے عقلاً نقلاً انہی میں ہے، بس وہی محبت کے مستحق ہیں۔ اب اپنے قلب کو ٹٹولو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کاملہ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ تم چند باتوں کا التزام کر لو۔ ایک تو یہ کہ تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرو، اگرچہ 15-20 منٹ ہی ہو، لیکن اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ دوسرے یہ کیا کرو کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو اور پھر اپنے برتاؤ پر غور کیا کرو کہ ان انعامات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے اس معاملے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح پیش آ رہے ہیں۔ تیسرے یہ کرو کہ جو لوگ محبان خدا ہیں ان سے تعلق پیدا کر لو۔ اگر ان کے پاس آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت ہی جاری رکھو، لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اہل اللہ کے پاس اپنے دنیا کے جھگڑے لے کر نہ جاؤ، نہ دنیا پوری ہونے کی نیت سے ان سے ملو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ان سے دریافت کرو، اپنے باطنی امراض کا علاج کراؤ اور ان سے دعا کراؤ۔ چوتھے یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری اطاعت کیا کرو، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہ 5 جز کا نسخہ ہے، اس کو استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے کامل محبت ہو جائے گی اور تمام باطنی امراض سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور آپ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے پورے مصداق ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ سارے دین کا مقصود اصلی یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، اپنی زندگی اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، فرائض کو بجا لائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ یہ سارے دین کا خلاصہ، اور یہ کام در حقیقت صحیح طور پر اس وقت انجام پاتا ہے جبکہ دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہو اور محبت کامل ہو، اور ایمان کامل کی علامت بھی قرآن کریم نے یہی فرمائی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالی سے کہیں زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو محبت ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں عطا فرما دے تو پھر سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ محبت ہی کے ذریعے انسان ناگواریوں کو بھی برداشت کرتا ہے، محبت ہی کے ذریعے جن گناہوں کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے وہ بھی جب اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں آ جائے، سما جائے تو ان کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت تلخا شیریں شبت، کہ محبت ہی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں دیکھنے میں بڑی مشکل معلوم ہو رہی تھی، جب محبت ہو جائے تو وہ کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں، وہ دشوار چیزیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت تو مثال دی ہے کہ جیسے ماں ہے، اس کو اپنے بچے کے پالنے میں کیا کچھ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، 9 مہینے تک پیٹ میں ایک بوجھ لیے پھرتی ہے اور اس بوجھ کی وجہ سے طرح طرح کے عوارض کا شکار ہوتی ہے، مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی تجھے یہ بوجھ بہت مشکل پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بوجھ گرا دے، تو وہ پناہ مانگے گی اللہ سے کہ یہ تو مجھے بد دعا دے رہا ہے، مجھے تو یہ ساری مشقتیں عزیز ہیں، اگر یہ بوجھ نہ ہو تو دوائیں کرواتی پھرتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتی پھرتی ہے، علاج کراتی ہے، تعویذ گنڈے کراتی ہے، بزرگوں کے پاس جا کے دعائیں کراتی ہے، کسی طرح مجھے یہ بوجھ ہو جائے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرورش ووضعتہ کرہا، پیدا بھی کس طرح۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حملتہ امہ کرہن کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ حملتہ علی الاکف، یعنی پیدا ہونے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے پھرتی ہے، اور وہ کبھی پیشاب کر رہا ہے، کبھی پیخانہ کر رہا ہے، کبھی سردی ہے، جاڑے کی رات ہے اور معلوم ہوا کہ اس نے پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، اس میں بستر گندا ہو گیا، جا کے دھو رہی ہے، یہ ساری مشقتیں برداشت کر رہی ہے۔ کوئی کہے کہ تجھ سے یہ چھین لی جائے، یہ بچہ چھین لیا جائے، تو وہ کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کرے گی، اس کو بد دعا سمجھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے سے محبت ہو گئی، اس محبت کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں اس کو گوارا ہے، وہ اس کو میٹھی لگ رہی ہے۔ از محبت تلخا شیریں شبت، محبت سے یہ سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ ایک آدمی ملازم پیشہ ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے اور اپنے کام پہ نکل جاتا ہے، اور ہمارے شہروں میں آج کل بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں پتہ نہیں کتنے واقعات میرے نظر سے ایسے گزرے کہ صبح منہ اندھیرے آدمی چل پڑا اپنی ملازمت کے اوپر، اور رات کو دیر سے واپس آیا۔ وہ کہتا تھا کہ میری اپنے بچوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی، کیونکہ جاتا ہوں تو سوتے ہوئے پاتا ہوں
اور واپس آتا ہوں تو سوتا ہوگا. ہفتے میں جب چھٹی کے دن آتے ہیں تو وہ ملاقات ہوتی ہے. جا رہا ہے بسوں میں لٹک کے سفر کر رہا ہے, محنت مشقت برداشت کر رہا ہے, اور اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ ساری ملازمت تیری جو ہے تجھے مشقت میں ڈالے ہوئے ہے تو اللہ میاں تیری ملازمت چھڑوا دے, کوئی دعا دے اس کو. اگر دیکھو مجھے بے روزگار کرنے کی فکر میں ہے, اگر فرض کرو چھوٹ جائے تو درخواستیں لیے پھرتا ہے, دعائیں کراتا ہے کہ یا اللہ مجھے کہیں سے ایسی ملازمت مل جائے پھر دوبارہ. تو یہ ساری مشقت کیوں آسان ہو رہی ہے؟ اس واسطے کہ محبت ہو گئی ہے اس تنخواہ سے جو مہینے کے آخر میں اس کو ملنے والی ہے. تو از محبت تلخواہ شیریں شبد, حضرت فرماتے ہیں, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, محبت سے ناگوار کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ جل جلالہ سے محبت ہو جائے صحیح معنی میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے, تو یہ گناہوں میں جو مشکل پیش آ رہی ہے نا گناہوں کو چھوڑنے سے, کہ نگاہ کو نہیں بچایا جا رہا. کیوں نہیں بچایا جا رہا؟ اس واسطے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل نہیں ہے. اگر محبت کامل ہوتی تو نگاہ کبھی غلط جگہ کی طرف اٹھتی ہی نہیں. اس واسطے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے, اس کی رضا کامل حاصل کرنے کی فکر ہے, اس نے جو نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کا شوق ہے. تو اپنے کان کو, اپنے آنکھ کو بچانا, اپنے زبان کو بچانا, اپنے کانوں کو بچانا, اپنی نقل و حرکت کو گناہوں سے بچانا, اس کی فکر لگ جاتی. اور اگر اس میں مشقت بھی ہوتی, نماز پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے, سنت کی کسی اتباع میں مشقت ہو رہی ہے, تو آدمی کو اس مشقت میں بھی لذت حاصل ہوتی. وہ مشقت جو کسی محبوب کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے, اس میں حقیقت میں عاشق کے لیے وہ مشقت نہیں ہوتی, وہ لذت ہوتی ہے. دیکھو آپ حضرات بہت سے یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی استاد سے اگر محبت ہو گئی اور استاد نے دل چاہتا ہے کہ اس کی کچھ خدمت کی جائے, وہ خدمت بعض اوقات مشقت والی بھی ہوتی ہے, لیکن بہت اصرار کر کے آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ مشقت مجھے میرے حوالے کر دو, میں یہ خدمت انجام دوں گا. اور اس میں اگر آتی ہے واقعی مشقت ہوتی ہے, واقعی دشواری محسوس ہوتی ہے, تو وہ بھی لذیذ معلوم ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں, تو پھر وہ مشقت بھی آدمی کو لذیذ معلوم ہوتی ہے, اس مشقت میں لذت آتی ہے. اگر اس کے اوپر آدمی کے اوپر کتنی ہی سختی آ جائے, لیکن جب یہ تصور کرتا ہے کہ یہ میں اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں, تو وہ مشقت بھی لذیذ ہو جاتی ہے.